السلام علیکم دوستو، اپنے یوٹیوب چینل زی این وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی کی جانب۔ میں تجھے اس طرح اپنی بیٹیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گی۔ تیرا باپ مر گیا ہے اور تیرا اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مجھ سے اور میری بیٹیوں سے تیرا کوئی رشتہ نہیں، چل دفع ہو جائے یہاں سے۔ میں جو اپنی کوٹری میں چادر اوڑھ کر لیٹی تھی، اچانک ہی کوئی چیل کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ سامنے کھڑی میری سوتیلی ماں، جس کی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں نفرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ میرا کمزور وجود اس کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے دھکیلتی ہوئی اب دروازے تک لائی تھی۔ میں جو نیند کی کیفیت میں تھی، اچانک ہی میں نے پوری آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس خوفناک سناٹے اور بھیانک تاریکی میں وہ مجھے گھر سے نکال رہی تھی۔ ایک دم سے ہی جیسے مجھے ہوش آیا اور میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے اماں ایسا نہ کرو، بھلا آدھی رات کو میں کہاں جاؤں گی؟ مجھ پر رحم کرو، میرا قصور کیا ہے؟ تبھی اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور آئینے کے سامنے لا کر کہنے لگی، تیرا سب سے بڑا قصور یہ تیری خوبصورتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر گھر سے نہیں جائے گی تو میں آج ہی تیرے منہ پر تیزاب پھینک دیتی ہوں تاکہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ بدصورت ہو جائے۔ جب بھی میری بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں وہ تجھے پسند کر لیتے ہیں۔ یہ بات میں کیسے برداشت کر لوں؟ میں تجھ سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ اب میں ایک منٹ بھی تجھے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ چل اب۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر دروازے سے باہر دھکیل دیا تھا اور پھر انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، اگر تو نے کوئی واویلا کیا، یہاں پڑوسیوں کو جگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یوں سمجھ لینا کہ آج تیری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت ظالم عورت ہے، لیکن اس شدید سرد رات میں وہ میرے ساتھ یہ ظلم کرے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بری طرح سسک رہی تھی، دھیمی آواز میں رونے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر پڑوسیوں کو خبر ہو گئی تو وہ مجھے آج کی رات مار ڈالے گی۔ اب میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی تھی، کیونکہ اگر کسی کی نظر مجھ پر پڑ جاتی، وہ پڑوسی جو میرے ہمدرد تھے وہ سب جمع ہو کر میری سوتیلی ماں کو لعنت ملامت کرتے، لیکن ایسا میں چاہتی نہیں تھی۔ اسی لیے روتی ہوئی چلتے چلتے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ جب بھی کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ دور کہیں چوکیدار کی سیٹی کی آواز بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ اب میں دوسری تیسری گلی میں پہنچ گئی تھی، لیکن اچانک نکڑ پر کھڑے ہوئے میں نے 4 آوارہ لڑکوں کو دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ آج میری عزت خراب ہونے والی ہے۔ ان سے بچنے کا واحد راستہ مجھے پیچھے والی گلی نظر آئی تھی، جہاں پہ کوئی آتا جاتا بھی نہ تھا، کیونکہ یہ گلی سیدھی اس جنگل کی طرف کھولتی تھی جو قبرستان کی طرف راستہ جاتا تھا۔ اب مجھے اسی راستے پر جانا تھا، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی اس گلی کو پار کر گئی تھی، کیونکہ یہ گلی بہت ہی گندی اور کیچڑ سے لت پت تھی۔ اب میں اپنے علاقے کو بہت دور چھوڑ آئی تھی، لیکن رات کے شاید 3 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ اب میں اکیلے اسی قبرستان میں کھڑی تھی، نہ دائیں طرف جا سکتی تھی اور نہ بائیں طرف، کیونکہ آگے کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے ایک بیابان جنگل کے۔ تبھی مجھے سامنے ایک برگد کا درخت نظر آیا۔ میں اس درخت کی شاخوں میں بآسانی چھپ کر یہ رات گزار سکتی ہوں، کسی بھی غلیظ انسان کی نظر مجھ پر نہیں پڑے گی، یہی سوچ کر میں اس درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ میری سسکیاں عروج پر تھیں، یہاں مجھے رونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ ابا آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اپنے ابا کو یاد کر کر کے میں بلک بلک کر رو رہی تھی تو مجھے کوئی دور سے چلتا ہوا ایک سفید لباس پہنے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ وہ اسی قبرستان کی طرف سے آ رہا تھا۔ نہیں نہیں، مجھ پر اس کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ میں اس درخت کی شاخوں میں خود کو مزید چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی، وہ تو اسی درخت کے پاس آ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے درخت کے اوپر ایک دھاگا باندھنا شروع کیا اور ایک ہنڈیا لٹکا دی۔ میں حیرت سے اسے یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی ہنڈیا میں سے عجیب سا دھواں نکل رہا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسا میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ وقتی طور پر میں اپنا غم بھول کر اس عجیب پراسرار شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ پلٹنے ہی والا تھا۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، لیکن اچانک ہی وہ مڑا، تبھی اس نے شاخیں ہٹا کر اندر کی طرف جھانکا تھا۔ میرا چھپا ہوا وجود اب اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن یہ کیا؟ وہ تو مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ زبردستی لے کر جا رہا تھا۔
میں چیخنا چاہتی تھی، اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے تو جیسے مجھ پر کوئی سحر طاری کر دیا تھا۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، اور پھر جہاں وہ مجھے لے کر آیا تھا اس جگہ کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ میرا نام نرمین ہے، میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ اماں کی طرف سے تو میں بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھی۔ فقط میری عمر 5 سال تھی۔ اس وقت میں اسکول میں پڑھتی تھی، ابھی میں نے اسکول جانا شروع ہی تو کیا تھا، لیکن اماں کو اچانک ایک بیماری نے گھیر لیا اور بھری جوانی میں وہ مجھے اور ابا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں پورا دن گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی، پوری رات بھی بلکتی رہتی۔ ماں کو یاد کر کر کے میری آنکھیں سوج جاتی تھیں۔ رشتہ داروں نے جب میرا اجڑا ہوا چہرہ دیکھا تو سب کہنے لگے، ارے بشیر احمد، اب تو دوسری شادی کر لے، دیکھ تیری بچی چھوٹی ہے اور تیری بھی اتنی عمر نہیں، تجھے تو آرام سے کوئی نہ کوئی رشتہ مل جائے گا۔ ابا شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے سب کے کہنے پر شادی کر لی۔ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ طلاق یافتہ عورت تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جو مجھ سے عمر میں بڑی تھیں۔ میں خوش تھی کہ گھر میں اتنے سارے افراد کا اضافہ ہو گیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری خوشی تو پل بھر کی تھی، کیونکہ اس سوتیلی ماں نے آتے ہی میرے اور اپنی بیٹیوں کے درمیان فرق کرنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو وہ ابا کے سامنے ایسا نہیں کرتی تھی، لیکن میں دیکھتی کہ وہ کوئی بھی چیز پکاتی تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو نکال کر دیتی۔ اس کے بعد وہ بچا کچا میرے آنکھیں رکھ دیتی تھی اور زہریلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہتی، خبردار جو اپنے باپ سے یہ کہا تو میں تیری جان لے لوں گی۔ مجھے شروع سے ہی ان سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ ایک موٹی خوفناک شکل والی عورت تھی۔ نہ جانے ابا نے کیا دیکھ کر ان سے شادی کی تھی۔ اس عورت کا موازنہ میں اپنی ماں سے کرتی تو مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی۔ وہ کس قدر خوبصورت تھی، بڑی آنکھیں، گوری چٹی رنگت، خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ سب کہتے تھے ابا اور ان کی جوڑی کو نظر لگ گئی، جبھی تو اماں انہیں جلدی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں تو بالکل اپنی اماں جیسی بنتی جا رہی تھی۔ اب گھر میں کوئی بھی مہمان آتا تو میری سوتیلی ماں سے کہتا، یہ زارا کی بیٹی ہے نا، دیکھو اسی کی طرح کتنی خوبصورت ہے، بڑی آنکھیں، گوری چٹی رنگت، بالکل زارا اپنی جوانی میں ایسے ہی دکھتی تھی۔ اب میں 17 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک زندگی میں نے جس طرح گزاری تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ اسکول تو میں نے کب کا جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ گھر کے کام ہی ختم نہ ہوتے تھے۔ ابا کو بھی اچھی طرح اندازہ تھا کہ سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، اسی لیے وہ دن بدن گرتے ہی جا رہے تھے۔ حیرت تو یہ تھی کہ ابا کی کوئی دوسری اولاد بھی نہ ہوئی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگے، بیٹا کل میں رپورٹس کرانے گیا تھا، لیکن مجھے ایک ایسی بیماری ہے کہ میں جلد ہی یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اس لیے تجھے اپنا خیال خود ہی رکھنا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، لیکن ہمارے تو کوئی دوسرے رشتہ دار ہے بھی نہیں جو تجھے پال لیں گے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، ابا ایسی باتیں نہ کریں، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، آپ کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ لیکن ابا کو شاید پہلے ہی اپنی موت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ پھر صرف 2 مہینے بعد ہی وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میری سوتیلی ماں نے جھوٹ موٹ کے آنسو بہائے تھے۔ ان کی دونوں بیٹیاں تو بالکل بھی نہ رو رہی تھیں، جبکہ میں ابا کی میت سے لپٹی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا رونا دیکھ کر ساری عورتیں مجھ سے ہمدردی کرنے لگیں، کیونکہ سب کو ہی معلوم ہو گیا تھا کہ میری سوتیلی ماں کس قدر ظالم ہے۔ لیکن اب وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کی عمر 20-22 سال ہو چکی تھی، جبکہ وہ مجھ سے اچھی خاصی عمر میں بڑی تھی۔ لیکن جیسے ہی رشتہ آتا تو انہوں نے مجھے پسند کر لیا اور کہنے لگے، ہمارے بیٹے کی سرکاری نوکری ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے ایک کم عمر لڑکی چاہیے۔ یہ والی بیٹی آپ کی بہت خوبصورت ہے، ہم اسی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ مہمان تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن پیچھے میری شامت آ گئی تھی۔ اس دن میری سوتیلی ماں نے مجھے خوب مارا اور میرے چہرے پر تیزاب پھینکنے کی دھمکی دی۔ وہ اکثر ہی حسد کے مارے مجھے ایسی دھمکی دیتی رہتی تھی، لیکن پھر لگاتار 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو آج اس نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، اور میں بے یار و مددگار اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی جب وہ پراسرار اور خوفناک شخص مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اب اس کے گھر میں بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا یہ گھر بہت ہی ویران اور اجڑا ہوا لگ رہا تھا، جیسے اس میں کوئی بھی نہ رہتا ہو، ٹوٹا پھوٹا بنجر سا، اور یہ قبرستان کے پچھلے حصے کی طرف واقع تھا جہاں پر بالکل بھی آبادی نہیں تھی۔ میں سہمی ہوئی چڑیا کی طرح ایک کونے میں دب کر بیٹھ گئی، نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ پھر وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس نے ابھی تک اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا تھا، کیونکہ اس نے اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تم نے کچھ دیکھا تو نہیں؟ میں کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، نہیں میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، مجھ پر رحم کرو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں نے دیکھا وہ میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور میرا خون خشک ہونے لگا۔ اتنی آسانی سے تمہیں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تم میرا راز جان گئی ہو۔
مجھے شک ہے کہ تم وہاں پر چھپی کسی سازش کے تحت مجھے دیکھنا چاہتی تھی۔ یقیناً تمہیں کسی نے بھیجا ہوگا۔ وہ نہ جانے کیا عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، جب کہ میں اسے کہنے لگی کہ میرا یقین کرو، میں تو وہاں چھپ کر بیٹھی تھی کیونکہ میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ تبھی اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، تمہیں اسی عامل نے بھیجا ہوگا جو آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے میرا دشمن بنا ہوا ہے۔ تم یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر میری طاقت میں کیسے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ عامل میرا کچھ کیوں نہیں بگاڑ رہا۔ ضرور تمہیں اسی شیطان نے بھیجا تھا۔ اب تم ہمیشہ اس گھر میں قید رہو گی۔ خبردار جو اس گھر سے باہر قدم بھی رکھا تو۔ اس کی دھمکی سن کر تو میری جان نکل گئی، جبکہ بھوک، پیاس اور تکلیف کے احساس نے ویسے ہی مجھے اندر سے آدھا ختم کر دیا تھا۔ اب میں روئے جا رہی تھی، لیکن اس ظالم کو میرے آنسو کہاں نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ ٹھنڈا فرش، ٹھنڈی زمین، کچھ بھی تو سردی سے بچنے کے لیے میرے پاس نہیں تھا۔ اب میں فرش پر پڑی تھی، بری طرح میرا جسم کانپ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج میری موت ہو جائے گی۔ سردی کی شدت اس قدر تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے کہ اچانک ہی اس نے مجھ پر کمبل ڈال دیا۔ کمبل کی گرمائش ملتے ہی مجھے کچھ ہوش آنے لگا اور سارے دکھ درد تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بھی میں گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ اے لڑکی، کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ مٹی سے میرا منہ لتھڑا ہوا تھا اور کپڑے بھی میلے کچیلے ہو رہے تھے، بال بکھرے ہوئے۔ شاید وہ مجھے کوئی بھکارن سمجھ رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھتی، الٹا اسی سے پوچھنے لگی، آپ کون ہیں اور جس نے مجھے یہاں قید کیا تھا وہ کہاں چلا گیا ہے؟ تبھی وہ بوڑھا کہنے لگا، میں اس قبرستان کا گورکن ہوں، صبح سویرے ہی آ جاتا ہوں۔ یہ گھر تو بالکل خالی اور ویران پڑا ہے پچھلے 20 سالوں سے۔ تمہیں یہاں کس نے بند کیا تھا؟ اب میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے، میں یہاں سے آرام سے بھاگ سکتی ہوں۔ میں نے اس گورکن کی بات کا کوئی جواب ہی نہ دیا، بلکہ پاگلوں کی طرح یہاں سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اب میں شہر کی طرف آ گئی تھی۔ شہر کی سڑکوں پر لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا، اور یہی میرے لیے غنیمت تھا۔ اب بھوک پیاس سے میں بےتاب ہو رہی تھی، سڑک کنارے بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی چپکے سے ایک بڑھیا میرے برابر میں آ کر بیٹھی۔ میں نے اس کا لباس دیکھا، سفید پاکیزہ لباس، اس کے وجود سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، ارے بیٹی، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ کسی اچھے گھرانے کی لگتی ہو، بھوکی ہو کیا؟ اس نے میرے چہرے پر نظریں جمائیں تو میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، میں کسی سے مانگ بھی نہیں سکتی کیونکہ میں کوئی بھکارن نہیں ہوں۔ تو وہ بوڑھی کہنے لگی، ارے کیوں غم کرتی ہو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کھانا بھی دوں گی اور تم میرے گھر میں رہنا، میری خدمت کرنا۔ وہ بڑی مہربان عورت لگ رہی تھی۔ پھر میں خوش ہو کر اس کے ساتھ چلی آئی۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہ جانے کس راستے پر چلی جا رہی تھی۔ میں کچھ پریشان سی بھی ہو گئی، بار بار اس سے کہتی، اماں آپ کا گھر کہاں ہے؟ تو وہ کہتی کہ بس یہاں سے تھوڑا ہی دور ہے، تم پریشان مت ہو، بس ابھی ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ خدا خدا کر کے اس کا گھر آیا تھا، لیکن بالکل ہی خالی ویران راستے پر، لیکن اس کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اس گھر میں آ کر بہت خوش ہو گئی۔ تبھی بڑھیا نے مجھے کھانا دیا۔ کھانا بہت ہی لذیذ تھا۔ اس کھانے کو کھا کر میں گہری نیند سو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے سالوں بعد مجھے کھانا ملا ہو۔ پھر میں نہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی۔ جب اٹھی تو مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ بڑھیا کسی سے زور زور سے باتیں کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، اس لیے جلدی سے اٹھ کر باہر آئی، لیکن میں حیران رہ گئی، وہ بڑھیا تو سو رہی تھی، جبکہ میں نے خود اس کے بولنے کی آواز سنی تھی۔ اب میں یوں ہی بے دلی سے اس پورے گھر میں پھرنے لگی۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں خوف سے اچھل پڑی۔ سامنے ہی وہ بوڑھی اماں کھڑی تھی۔ ارے بیٹی، کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھو چھت پر نہ جانا، کیونکہ میرے گھر میں جنات کا اثر ہے اور چھت پر رہتے ہیں۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، تو اماں آپ کیسے اس گھر میں رہتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے اب عادت ہو گئی ہے، لیکن تم اس گھر میں نئی نئی آئی ہو، اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں، اور تمہیں شہر کی مارکیٹ سے سامان بھی لانا ہوگا، کیونکہ میں روز روز وہاں نہیں جا سکتی۔ میں اسے کہنے لگی، اماں آپ نے مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دی ہے، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کا ہر کام کر دیا کروں گی۔ پھر میں نے پورے گھر کی صفائی کی اور کچن بھی صاف کر دیا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، یہ لو پیسے اور شام کے کھانے کا سامان لے کر۔ اب میں نے چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میں اس سنسان راستے سے گزر رہی تھی جب ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں بار بار پلٹ کر دیکھتی، نہ جانے کیوں میری آنکھوں کے سامنے بار بار اسی خوفناک شکل والے انسان کا چہرہ آ رہا تھا جس نے کل مجھے اس گھر میں قید کر دیا تھا۔ پھر میں نے سارا سامان لیا اور واپس اسی گھر کی طرف جانے لگی۔ واپس آتے ہوئے بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن میں نے اس بات کا ذکر اماں سے نہیں کیا۔ پھر میں نے رات کا کھانا بنایا۔ کھانا کھا کر اماں تو لیٹ گئی تھی، میں ان کی خدمت کرتی رہی۔
پھر جیسے ہی رات ہوئی تو میں گہری نیند سو گئی، لیکن اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ مجھے چھت سے آوازیں آ رہی تھیں، مسلسل کسی شور کی آواز۔ میں نے دیکھا اماں بے خبر سو رہی ہے، جبکہ مجھے یہ آوازیں بہت بھیانک لگ رہی تھیں۔ آخر یہ آوازیں کس کی ہیں؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ مل کر جمع ہوں۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں ڈرتے ڈرتے اوپر کی طرف جانے لگی، حالانکہ اماں نے مجھے منع کیا تھا چھت پر نہ جانا کیونکہ وہاں جنات رہتے ہیں۔ تو کیا یہ جنات کی آواز ہے؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر میں جیسے ہی اوپر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل اس پوری طرح سے کانپ رہا تھا کہ ایسے لگا جیسے پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ اب میں جلدی سے واپس مڑی کہ اچانک ہی میری نظر سامنے پڑی۔ سامنے دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا وہ لمبا چوڑا سایہ جس کی شکل اندھیرے میں تھی، اسے دیکھ کر بے اختیار میں نے چیخ ماری تھی۔ تبھی وہ 2 قدم چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں اسے پہچان گئی تھی۔ تم وہاں سے کیوں بھاگی؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اچانک ہی وہ میرے پیچھے آنے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح سیڑھیاں اترتی چیخ چیخ کر اس اماں کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماں کو تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ وہ سوتی رہی جبکہ وہ سیڑھیوں پر کھڑا مجھے ڈراتا رہا اور پھر پلٹ کر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ ساری رات میں اماں کی چارپائی پر بیٹھی رہی، لیکن وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ صبح اٹھ کر کہنے لگی، ارے کیا ہوا لڑکی، تو میرے سر پر کیوں سوار ہے؟ میں روتے ہوئے کہنے لگی، اماں رات بھر میرے ساتھ یہ تماشا ہوتا رہا اور آپ نے آنکھیں بھی نہیں کھول کر دیکھا کہ میں کتنی پریشانی میں ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، ارے میں نے تو تجھے منع کیا تھا کہ چھت پر نہیں جانا، تو چھت پر کیوں گئی؟ اب میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس بوڑھی نفسیاتی عورت کے ساتھ رہنا اب میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن وہ کون ہے اور مجھے ایسے کیوں ڈرا رہا ہے؟ میں یہی بات سوچتی رہی، لیکن اگلی رات میرے لیے اس سے بھی خوفناک تھی۔ میں دوسرے کمرے میں چارپائی پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی جب میں نے اماں کو اوپر چھت پر جاتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران رہ گئی، وہ تو مجھے منع کرتی تھی کہ چھت پر نہ جانا، وہاں جنات کا بسیرا ہے، جبکہ وہ خود چھت پر کیوں جا رہی ہے؟ اب میں خود کو نہ روک سکی اور چپکے چپکے پیچھا کرتی ہوئی جیسے ہی ان کے پیچھے پہنچی تو ان کی آواز سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے ہی وہ پراسرار شخص کھڑا تھا جس سے وہ اماں کہہ رہی تھی، لو تمہاری شکار کو تو میں اس گھر میں لے آئی تھی، اب جو کرنا ہے جلدی کرو، میں زیادہ دن اس گھر میں نہیں رہ سکتی، ویسے بھی واپس مجھے اپنی بستی میں لوٹنا ہے۔ تبھی وہ شخص کہنے لگا، اس لڑکی کو ہمیشہ اس گھر میں قید کر کے رکھنا ہے، اور اگر یہ یہاں سے بھاگی تو ہم سب بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ اسی عامل کی بھیجی ہوئی سازش ہے۔ تم نے اس کے بارے میں معلوم کیا؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی، میں نے سب معلوم کر لیا ہے، ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھتے ہو، یہ لڑکی خود حالات کی ماری ہوئی ہے۔ جیسے ہی میں نے اس اماں کو دیکھنا چاہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت نہیں بلکہ خوبصورت جوان لڑکی کھڑی تھی، وہ بھی اسی آدمی کے سامنے، اس کے لمبے لمبے بال پاؤں کو چھو رہے تھے۔ میں دہشت زدہ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک ان دونوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میں چیختی ہوئی یہاں سے بھاگی تھی۔ یہ دونوں ہی مجھے انسان نہیں بلکہ جنات لگ رہے تھے۔ اب میں اس گھر سے پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی، پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی مجھے پکڑ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ میں اب تک جس کے ساتھ رہ رہی تھی وہ کوئی بوڑھی عورت نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو مجھے دھوکے سے اس گھر میں لے کر آئی تھی۔ تبھی بھاگتے بھاگتے میرا سر ایک پتھر سے ٹکرایا تھا، میں گر گئی تھی اور خون کا فوارہ میرے چہرے پر گرنے لگا۔ اب مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا، میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک بڑے سے محل نما گھر میں تھی۔ وہاں پر بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موجود تھیں۔ رکھے تخت پر پڑی، وہاں پر ایک آدمی براجمان تھا۔ میں سہمی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی، لیکن اچانک ہی میری نظر اسی نوجوان اور اس کے ساتھ کھڑی اس لڑکی پر پڑی جو بڑھیا کی روپ میں میرے سامنے آئی تھی۔ وہ مجھے کوئی جادوگر لگ رہے تھے۔ اب میں سمجھ گئی کہ میں ان کے درمیان پھنس چکی ہوں، یہ مجھے کبھی بھی یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ تبھی وہ نوجوان غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کہنے لگا، یہی وہ لڑکی ہے سردار جو اس درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسی عامل نے اسے بھیجا ہوگا، ورنہ ہمارے اس ہزاروں سال پرانے درخت کے آس پاس بھی کوئی پٹکنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس عامل نے کسی سازش کے تحت اس لڑکی کو بھیجا ہوگا تاکہ اسے ہمارا راز معلوم ہو جائے کہ ہم جنات اس وقت وہاں آتے ہیں۔ اور پھر مجھے دیکھ کر جس طرح یہ ڈر کر بھاگی، لگتا تو یہی ہے کہ اس نے ہمیں پہچان لیا تھا کہ ہم جنات ہیں۔ یہ سن کر میرے پرخچے اڑ گئے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ سب جنات ہیں؟ تو کیا میں جنات کی دنیا میں موجود ہوں؟ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ میری ہمت بھی نہ ہو رہی تھی کہ میں ان سے کچھ کہہ سکوں۔ تبھی میری دوسری طرف کھڑی وہ جنزادی سب سے کہنے لگی، مجھے یہ بات سچ نہیں لگ رہی، یہ لڑکی مجھے بہت مظلوم لگ رہی ہے، کیونکہ اس نے جو مجھے کہانی سنائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی ظالم سوتیلی ماں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے اور یہ اس وقت بالکل اکیلی بھٹکتی اس دنیا میں گھوم رہی ہے۔
اور رات کو یہ اس درخت کے پیچھے اس لیے چھپ گئی تھی کیونکہ اس سے انسانوں کا خوف تھا۔ وہ جن زادی میری طرفداری کر رہی تھی۔ اب مجھے حیرت ہوئی، میں سہمی ہوئی کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ تبھی اس سردار نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کہنے لگا، لڑکی سچ سچ بتاؤ کہ تمہیں وہاں کس نے چھپنے کے لیے کہا تھا؟ میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک اس جنات کے سامنے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح بچپن سے ہی جوان ہونے تک سوائے میں نے پریشانی اور تکلیفوں کے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دن بھی اندھیری اور سرد رات میں میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس دن میری عزت محفوظ نہیں تھی، اس لیے میں اس درخت کے نیچے چھپ گئی تھی۔ لیکن آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں اور یہ کون ہے؟ اس دن سے اس نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ اب میں اس سردار کو اپنا ہمدرد سمجھ کر سب کچھ بتا رہی تھی۔ پھر وہ سردار ان سب سے کہنے لگا، مجھے یہ لڑکی سچی لگتی ہے، یہ جھوٹ نہیں کہہ رہی، یہ بہت معصوم اور مظلوم ہے، یہ ہماری دشمن نہیں ہو سکتی، اس لیے اسے واپس اس کی دنیا میں جانے دو۔ پھر وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، لڑکی ہم جنات ہیں اور یہ ہماری دنیا ہے۔ تمہیں یہاں لانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر تم اس درخت کے پاس کیا کر رہی تھی جو صرف ہم جنات کا ہے، اور آس پاس کے رہنے والے سب لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں، لیکن تم نے اس درخت کی شاخوں کو چھوا، اس کے پاس جا کر چھپ کر بیٹھ گئی، جس کا مطلب تھا کہ ضرور تم وہاں کسی ارادے سے آئی تھی، لیکن تمہارے چہرے پر سچائی ہے، تم گنہگار نہیں ہو، اس لیے ہم تمہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ سامنے ہی وہ جنات کھڑا تھا جو مجھے بہت خوفناک لگ رہا تھا، جبکہ وہ سارے جنزادیاں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی پلٹ کر آنے لگی تو اچانک سردار نے مجھے روکا اور کہنے لگا کہ اگر تم ہمارا ایک کام کرو گی تو ہم تمہیں اتنی خوبصورت زندگی دیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کیا تم ایک اچھی زندگی پانا چاہتی ہو؟ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ اچھی زندگی کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ میں بھی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سردار کہنے لگا، بس تم ہمارا ایک چھوٹا سا کام کرو، اس کے بعد ہم سارے جنات تمہارے ساتھ ہوں گے، کوئی تمہارا کبھی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہ سمجھنا، ہم تمہیں دنیا میں ہر چیز دیں گے، خوبصورت گھر، دولت، کسی چیز کی تمہاری زندگی میں کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ سوتیلی ماں نے تو مجھے سرد رات میں گھر سے نکال دیا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری زندگی ضرور بدلے گی اور میں ان سے بہتر زندگی گزار سکوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے سردار سے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ کام بتائیں، میں ضرور کروں گی، میرے اندر بہت ہمت ہے۔ وہ سردار خوش ہو گیا، پھر کہنے لگا، یہ ہماری ساری جنزادیاں ہیں لیکن یہ وہاں نہیں جا سکتی، لیکن تم ہمارا کام کر سکتی ہو۔ دراصل کئی سالوں پہلے ہمارے قبیلے میں، یعنی کہ ہماری جنات کی بستی میں ایک عامل آیا تھا، وہ بہت ہی طاقتور ہے، اس نے بڑے بڑے عمل سیکھ رکھے ہیں، اس نے ہمیں بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ اس کی نظر ہمارے محل میں موجود ہمارے شہنشاہ جنات کی انگوٹھی پر تھی، لیکن ایک دن اس نے سازش کی اور اس نے ہمارے محل میں ایک خوبصورت لڑکی کو بھیج دیا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر سارے جنات اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ لڑکی سب سے کہہ رہی تھی کہ میں بھٹکتی ہوئی جنات کی دنیا میں آ گئی ہوں، لیکن ہم اس کا مقصد نہیں جان پائے تھے۔ ہم خوش ہو گئے کہ پہلی بار ہماری بستی میں کوئی انسانی لڑکی آئی ہے، وہ بھی اتنی خوبصورت۔ اس نے نہ جانے ہم پر کیا جادو کیا کہ ہم اس کے ارد گرد ہی گھومتے رہتے۔ اسے پورے محل میں آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت تھی، لیکن پھر ایک رات کو وہ غائب ہو گئی اور ساتھ ہی ہماری شہنشاہ جنات کی انگوٹھی بھی۔ اس عامل نے وہ انگوٹھی حاصل کرنے کے لیے اس لڑکی کو مہرہ بنایا تھا، لیکن جب تک ہمیں اس بات کی سمجھ آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب ہم پچھلے 20 سالوں سے ایک عمل کر رہے ہیں، کسی طرح وہ انگوٹھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ برگد کا درخت ہمارے شہنشاہ جنات کا ہے کیونکہ وہ اسی پر رہتے تھے۔ جب بھی انہیں دنیا میں کسی کام سے جانا ہوتا تو وہ اسی پر رہائش اختیار کرتے اور پھر چپکے سے وہاں سے آ جاتے۔ آج تک ہم جنات اس درخت کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی انسان کو وہاں پھٹکنے نہیں دیتے۔ تمہیں یہ جنزاد اس لیے ہمارے محل میں لے کر آیا کیونکہ اسے تم پر شک تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم سچی ہو، اس لیے تم ہمارا ایک کام کرو، کسی طرح سے اس عامل سے ہماری انگوٹھی واپس لا دو۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ اب میں حیران تھی کہ جب یہ جنات اتنے طاقتور ہیں تو یہ انگوٹھی خود حاصل نہیں کر سکتے، تو میں پھر بھلا وہ انگوٹھی کیسے لا سکتی ہوں؟ اب میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں انہیں ہاں بھی کہہ چکی تھی کہ میں ان کا کام کر دوں گی، اب انکار کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس شہنشاہ جنات سے کہنے لگی، کیا وہ عامل بہت خطرناک ہے؟ وہ جہاں رہتا ہے اس کے آستانے پر ہر وقت انسانوں کا رش رہتا ہے، لیکن ہم جنات وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ پہلے ہی یہ بات جان لیتا ہے کہ اس کے آستانے کے آس پاس کوئی جن ذات موجود ہے، اسی لیے وہ پہلے سے ہی اسے قید کر لیتا ہے۔ لیکن تم ایک لڑکی ہو، تم کسی بھی بہانے اس آستانے پر جا سکتی ہو، آگے کا کام تمہارا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اب تم نے جو کہا ہے اسے پورا کرو اور بدلے میں ایک اچھی زندگی کی حقدار بن جاؤ۔
میں ہر حال میں ان کا کام کرنا چاہتی تھی۔ پھر سردار کہنے لگا تمہاری حفاظت کے لیے میں اپنے ایک جنات کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، یہ تم سے چند قدم کے فاصلے پر موجود ہوگا، اگر تمہیں ذرا سی بھی کوئی پریشانی ہو تو بھاگ کر اس کے پاس آ جانا، یہ اس خطرے کو مٹا دے گا جو تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے اسی جنات کی طرف اشارہ کیا تھا جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں اس عامل کے کہنے پر اس درخت کے نیچے چھپی تھی۔ میں نے دیکھا وہ تیز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا، لیکن مجھے حیرت تو اس بات پر تھی کہ مجھے اس جنات کی دنیا میں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ یوں میں اس محل سے باہر آ گئی۔ اب پیچھے پیچھے وہ جن ذات تھا جو صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مجھے راستہ بتا رہا تھا کہ اس عامل کا آستانہ کہاں پر ہے۔ پھر وہ کہنے لگا آج کی رات تمہیں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر گزارنی ہوگی، پھر دوسرے دن تم اس کے آستانے پر جاؤ گی کیونکہ وہ دن میں ہی بیٹھتا ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ پھر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر کوئی یہاں سے گزرا تو مجھے کیا سمجھے گا، شاید ایک گھر سے بھاگی ہوئی آوارہ لڑکی جسے دنیا نے دھتکارا ہے۔ اس لیے میں سہم کر وہاں بیٹھی رہی۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی جبکہ وہ جنزاد نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں درخت سے ٹیک لگائے گہری نیند سو گئی، لیکن میری آنکھ کھلی تو مجھے لذیذ کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن جیسے ہی اٹھ کر بیٹھی تو میرے سامنے کھانا رکھا تھا، اسی کے اندر سے یہ خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ کھانا کون لے کر آیا ہے۔ تبھی میری نظر سامنے درخت پر بیٹھے اسی جنزاد پر پڑی۔ پھر وہ کہنے لگا یہ کھانا تمہارے لیے ہے کیونکہ سردار نے کہا ہے کہ تمہارے کھانے پینے کا انتظام مجھے ہی دیکھنا ہے۔ اب میں جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ میں شرمندہ تھی کہ میں اسے بہت برا سمجھ رہی تھی۔ وہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا تھا۔ اس نے میرے دل کی بات جان لی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ پھر دوسری صبح میں عامل کے آستانے پر پہنچ گئی۔ جیسے ہی شام ہوئی تو وہاں عورتوں کا رش ہونے لگا۔ میں بھی اس رش میں بیٹھی تھی۔ جنزاد نے مجھے چند پیسے بھی تھما دیے تھے کیونکہ وہ عامل بغیر پیسوں کے کام نہیں کرتا تھا۔ میں نے دیکھا بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگ اس کے پاس آئے ہوئے تھے۔ یہ چند لمحوں میں ہر کسی کا کام کر دیا کرتا تھا۔ اب میں بھی ڈرتے ڈرتے اندر جا رہی تھی، تبھی اس کے سامنے بیٹھی تو اس کا جائزہ لینے لگی۔ پھر وہ گھورتے ہوئے کہنے لگا اے لڑکی یہ کیا مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے، جلدی بتا کس کام سے یہاں آئی ہے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی وہ عامل بابا مجھے میری سوتیلی ماں نے گھر سے نکال دیا ہے، مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ میں نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کیوں نکالا ہے، کیا تم گھر سے بھاگی تھی یا اس نے نکالا ہے؟ میں اسے ساری تفصیل بتانے لگی، لیکن آنکھوں ہی آنکھوں سے پورے آستانے کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر عامل کی بائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑی۔ اس نے نیلے رنگ کی خوبصورت انگوٹھی پہن رکھی تھی جس کی جگمگاہٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ انگوٹھی اس قدر خوبصورت تھی کہ میں اس سے نظر بھی نہ ہٹا سکی۔ وہ مجھ سے پوچھے جا رہا تھا جبکہ میری نظر اس انگوٹھی پر تھی۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہی وہ انگوٹھی ہے۔ میں باہر تو آ گئی تھی لیکن میری نظر اسی جنزاد کو تلاش کر رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کیا شہنشاہ جنات کی انگوٹھی نیلے رنگ کی تھی؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر کہنے لگا ہاں وہ نیلے رنگ کا ایک خوبصورت ہیرا ہے، کیا تم نے وہ انگوٹھی دیکھ لی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر کہنے لگی چلو ہم واپس اسی محل میں چلتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا ہرگز نہیں، اب انگوٹھی لیے بغیر تم وہاں نہیں جا سکتی، جس مقصد سے یہاں آئی ہو وہ مقصد پورا کرو۔ میں جھنجھلا کر کہنے لگی تو آج کی رات میں کہاں رہوں گی؟ وہ کہنے لگا کہ اسی درخت کے نیچے جہاں پر تم نے کل رات گزاری تھی۔ اب میں اکتا کر دوبارہ وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ میری زندگی عجیب شش و پنج میں گرفتار ہو چکی تھی، لیکن آج پھر وہ میرے لیے کھانا لے کر آیا جو بہت لذیذ تھا۔ پھر وہ کہنے لگا میں تمہاری اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی مدد کر سکتا ہوں۔ اگر تمہیں وہ انگوٹھی حاصل کرنی ہے تو تمہیں اس عامل کے گھر جانا پڑے گا۔ یہاں سے بہت دور اس کا ایک خوبصورت محل نما بنگلہ ہے۔ وہ اپنی چاروں بیویوں کے ساتھ اس میں رہتا ہے، لیکن ہر رات وہ اپنی الگ الگ بیوی کے ساتھ گزارتا ہے اور جس کمرے میں رہتا ہے اسی کمرے میں انگوٹھی اتار کر رکھ دیتا ہے۔ اب تم نے وہ انگوٹھی حاصل کرنی ہے تو اس کے گھر جانا ہی پڑے گا، اور میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس عامل کا وہ خوبصورت بنگلہ کہاں ہے اور آج رات وہ کون سی بیوی کے پاس اپنی رات گزارنے والا ہے۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اگر وہ جنزاد اتنی معلومات رکھتا ہے تو میں اس سے مدد لے سکتی ہوں۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کل رات تم وہاں جا سکتی ہو، آج تو آدھی رات گزر چکی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ہمیں کل رات ہی وہاں جانا ہوگا، لیکن میں وہاں سے کافی فاصلے پر موجود ہوں گا کیونکہ میں وہاں آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ وہ جان جائے گا کہ کوئی جنات اس کی کھوج میں ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اکیلے ہی یہ کام کر لوں گی، بھلے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ اب میں ارادہ کر چکی تھی۔ دوسرے دن صبح ہی صبح اس نے مجھے بنگلے کے سامنے چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں چوکیدار سے کہنے لگی کہ مجھے کام کی تلاش ہے، کیا اس گھر میں کسی نوکرانی کی ضرورت ہے؟ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا۔ یہ میری خوش نصیبی ہی تھی کہ مجھے اندر بلا لیا گیا تھا۔
میں نے دیکھا سامنے 4 عورتیں بیٹھی تھیں جو تقریباً ایک جیسی عمر کی تھی، لیکن ساری ہی بہت خوبصورت تھیں۔ پھر ایک عورت کہنے لگی، لڑکی کیا کیا کام کرنا جانتی ہو؟ تو میں سر جھکا کر کہنے لگی، میں ہر کام کر لیتی ہوں، دراصل میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ سن کر تو انہوں نے فوراً ہی مجھے کام پر رکھ لیا۔ پھر میں سہمی ہوئی وہاں کام کر رہی تھی، دوپٹے سے میں نے منہ ڈھانپ لیا تھا، لیکن رات ہوئی تو وہ عامل بھی آ گیا۔ میں نے دیکھا اس کی چاروں بیویاں اس کی خدمت کر رہی تھیں۔ پھر وہ ایک نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس بیگم صاحبہ سے کہا کہ میں یہاں پر ہی رہ لیتی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو ہر طرف سناٹا چھا گیا، چوکیدار بھی سو گیا تھا، جبکہ اس گھر میں موجود 4 اور ملازمائیں بھی اپنے اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھیں، جبکہ میں وہیں اسی بنگلے میں موجود اسٹور میں کپڑا بچھا کر نیچے لیٹ گئی۔ پھر میں نے وہ کمرہ دیکھ لیا تھا جس میں عامل اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا تھا۔ اب مجھے اسی کمرے میں جانا تھا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو بند پڑا ہے۔ لیکن اچانک ہی میری نظر دوسری طرف کھلنے والی کھڑکی پر پڑی۔ اس کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا جبکہ دوسرا بند تھا۔ نیلے رنگ کی روشنی سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی میں گھوم کر اس کمرے کے اندر گئی اور کھڑکی میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں تلے زمین ہی نہ ہو، کیونکہ میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ سامنے ہی چھوٹی ایک میز رکھی ہے جس پر وہ نیلے رنگ کی ہیرے کی انگوٹھی خوبصورتی سے جگمگا رہی تھی، میں اسے ہاتھ بڑھا کر بھی چھو سکتی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آیا تھا۔ تبھی میں نے وہ انگوٹھی اٹھا کر اپنے پاس حفاظت سے رکھ لی۔ اب میں فوراً ہی دوسری طرف آئی اور اس بنگلے سے نکلنے کا سوچنے لگی، لیکن یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ چوکیدار گیٹ پر موجود تھا اور وہ جاگ بھی رہا تھا۔ اب تو میرا باہر جانا ناممکن تھا، لیکن صبح تک پورے بنگلے میں ہنگامہ پھیل جائے گا کہ انگوٹھی غائب ہے۔ ضرور یہ اسی لڑکی کا ہاتھ ہے جو نئی نئی یہاں کام کرنے آئی۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی، لیکن اچانک ہی چوکیدار کے پاس ایک لمبا چوڑا خوبصورت نوجوان آیا تھا۔ وہ اس سے نہ جانے کیا کہہ رہا تھا کہ چوکیدار اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کافی دیر ہو گئی، وہ واپس نہیں آیا تھا، لیکن دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پھر میں نے ہمت پیدا کی اور اس کھلے ہوئے دروازے سے باہر آنے کی کوشش کرنے لگی، اور میں اپنی کوشش میں کامیاب رہی تھی کیونکہ چوکیدار کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیچھے بہت سے لوگ دوڑ رہے ہوں۔ در حقیقت میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری نظر ایک درخت کے نیچے پڑی۔ وہاں چوکیدار بے ہوش پڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ یہاں کیسے پہنچا اور اسے کس نے بے ہوش کیا۔ میں اپنی حیرت پر قابو کرتے ہوئے اسی ویران جگہ کی طرف جا رہی تھی، لیکن اچانک ہی کسی نے مجھے آواز دے کر روکا۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے وہی خوبصورت جنزات کھڑا تھا، سفید لباس پہنے، جو انسانی روپ میں تھا، میرے سامنے آیا تھا۔ یہ تو وہی جنزات تھا، یہی تو چوکیدار کے پاس آیا تھا جو اسے باہر لے کر چلا گیا تھا۔ اب میں حیران سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کا یہ نیا روپ بہت ہی خوبصورت تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہیں بچانے کے لیے ہی میں وہاں گیا تھا، کیونکہ اگر تمہاری جان کو خطرہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتا۔ میری وجہ سے ہی تم ان سب پریشانیوں میں گرفتار ہوئی ہو۔ میں خوش ہوتے ہوئے سے کہنے لگی، لیکن اب پریشانی نہیں بلکہ مجھے بہت خوشی ہے، کیونکہ میں نے وہ شہنشاہ جنات کی انگوٹھی حاصل کر لی ہے۔ جیسے ہی میں نے اسے ہتھیلی کھول کر دکھائی تو وہ حیران رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تم تو واقعی ایک بہادر لڑکی ہو، اور کس قدر سمجھداری سے تم نے یہ عمل کیا ہے۔ تم دیکھنا سردار تمہاری بہت تعریف کریں گے، جو تم حاصل کرنا چاہتی ہو سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ پھر اسی رات ہم جنات کی دنیا میں پہنچ گئے، جہاں پر سردار میرا انتظار کر رہا تھا۔ سب مجھ پر پھول برسا رہے تھے لیکن ان کی 20 سالوں سے کھوئی ہوئی انگوٹھی میں نے واپس کر دی تھی۔ پھر وہ سردار سب سے کہنے لگا، اسے دنیا کی نظروں میں بھلے کوئی عزت حاصل نہیں ہوئی، لیکن آج سے ہم اس کی بہت عزت کریں گے۔ یہ ایسی ہستی ہے جس کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے، اس لیے اس کی جو بھی خواہش ہے ہم پر پورا کرنا بھی فرض ہے۔ بولو لڑکی، اب تم کیا چاہتی ہو؟ تم نے ہمارا کام کر دیا، اب ہم تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں اداسی سے کہنے لگی کہ مجھے زیادہ کی خواہش نہیں ہے، بس مجھے ایک تحفظ چاہیے، ایک ایسا گھر جس میں میں سر چھپا کر رہ سکوں اور کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ پھر سردار کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں ایک خوبصورت گھر اور ساتھ ہی اتنی ڈھیر ساری دولت دیں گے جو تمہاری ساری زندگی کے لیے کافی ہوگی، اور تمہاری حفاظت کے لیے میں اپنا ایک طاقتور جن ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ پھر اس نے اسی جن ذات کو میرے ساتھ بھیج دیا اور ساتھ ہی وہ خوبصورت بنگلہ بھی مجھے دکھا دیا جو صرف میرا تھا۔ اب میں اس میں سر چھپا کر رہ سکتی تھی۔ اب میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے یتیم اور غریب بچیوں کے لیے خوبصورت شیلٹر ہوم بنوایا، جس میں ساری وہ لڑکیاں جنہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے
یا خود جو لڑکیاں اپنی زندگی خراب کر لیتی ہیں انہیں پناہ دی جاتی تھی۔ میں خوش تھی کہ میں نے زندگی میں ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ وہ جن ذات اب بھی میرے ساتھ موجود تھا جو چپکے چپکے مجھے دیکھتا رہتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ پھر ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی۔ میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ کئی سال گزر گئے تھے، لیکن میں حیران رہ گئی۔ وہ میری سوتیلی ماں تھی۔ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ پھر اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن آج دیکھو تمہارے گھر میں مجھے پناہ ملی ہے۔ لیکن تمہاری اتنی جلدی قسمت کیسے بدل گئی؟ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ ان نیک جنات کی وجہ سے میری قسمت بدلی ہے، ورنہ میں آج بھی سڑکوں پر بھٹکتی پھر رہی ہوتی اور شاید بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتی۔ لیکن میں نے جب اپنی سوتیلی ماں سے پوچھا کہ اس کا یہ حال کیسا ہوا تو وہ کہنے لگی کہ دونوں بیٹیاں گھر سے بھاگ گئی تھی کیونکہ انہوں نے ایک شادی شدہ آدمی سے شادی کر لی تھی۔ مجھے تو بتایا بھی نہیں۔ پیچھے مجھ پر اتنا قرضہ چڑھ گیا تھا کہ مجھے گھر بیچنا پڑا، اور آج نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں بیماری میں مبتلا ہو گئی ہوں، لیکن میرے پاس علاج کروانے کے پیسے بھی نہیں۔ پھر میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کا علاج میں کرواؤں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی، لیکن آج میں ایک ایسی زندگی گزار رہی تھی جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔